بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ حضرات کے سامنے رئیس المناظرین، ترجمان مشت اطالوی، عقائد علماء دیوبند کے ترجمان، متکلم اسلام حضرت اللہ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن العباس بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه أمر نهي ولا ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اے زندگی جا مدینے سے جھونک کے ہوا کے لا اے زندگی جا مدینہ سے جھونک کے ہوا کے لا شاہد کی حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوال لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں
ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اشتہار کے تحریر کردہ عنوان کے مطابق بات کرنی ہے، اور اسی کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے تاکہ اشتہار کے دیا گیا عنوان دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے، اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات کھلے کہ ہمارا مسلک کس قدر مضبوط دلائل پر قائم ہے۔ یہ ہوائی مسلک نہیں، ریت کی دیواروں پر قائم نہیں، اور یہ دریا کی اور پانی کی لہروں پر مسلک نہیں بنا۔ جبل بہت سے زیادہ بحمد اللہ تعالی مضبوط ہمارے مسلک پر دلائل موجود ہیں۔ کمزوری ہماری ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے نہ، یا کمزوری آپ لوگوں کی ہوگی علماء سے دلائل سنے نہیں، وگرنہ ہمارے مسلک اور دلائل میں کسی قسم کی ہرگز کمی موجود نہیں۔ پہلے میں آیت کریمہ پر تھوڑی سی اپنی استطاعت کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ عنوان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، توجہ رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے بات میں نے شروع کرنی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا پر بات ختم کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں عرض کروں گا کہ آپ توجہ کریں، بات سمجھیں۔ اس کا معنی اس موقع پر میں نے کوئی خاص نقطہ، خاص عقیدہ، خاص گفتگو سمجھانی ہے، اس وقت متوجہ کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں ترجمہ خطابت کی طرز پہ نہیں، وکالت کی طرز پہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا معنی کہ اے وہ لوگوں جن کو بات سمجھ آئے تب بھی قبول کرتے ہو، میرے پیغمبر کی بات نہ سمجھ آئے تب بھی قبول کرتے ہو، میرے پیغمبر کی بتائی ہوئی چیز نظر آئے تم تب بھی مانتے ہو، میرے پیغمبر کی بتائی ہوئی چیز تمہیں نظر نہ آئے تب بھی مانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ نبی کی بات سمجھ آئے وہ تب بھی مانتا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتا ہے، نظر آئے تب بھی مانتا ہے، نظر نہ آئے تب بھی مانتا ہے۔ ان دونوں باتوں کے دو واقعے سنیں، کیونکہ آپ نے اشتہار پہ عنوان دیا ہے ذکر نبی اور فکر صحابہ، تو میں اپنے دلائل میں انہی واقعات کو پیش کروں گا۔ نمبر ایک واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، ام ہانی کے گھر سے نکلے، خانہ کعبہ سے اٹھے، اور اللہ کے نبی مسجد حرام سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی سیر کی رات ہے، جسے قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے تعبیر کرتا ہے۔ حضور چلے تو خانہ کعبہ سے، حضور رکے تو جا کے عرش معلیٰ پہ۔ دائرہ دین پناہ کے دوستو، ذرا اس پہ بھی نقطہ ذہن میں رکھنا کہ جب حضور کی سیر کا آغاز ہوا تو خانہ کعبہ سے ہے، اور جب پیغمبر کی سیر کا اختتام ہوا تو عرش معلیٰ پر ہے۔ میں نے قرآن کھول کے دیکھا، ایک آیت مجھے خانہ کعبہ کے بارے میں ملتی ہے، پھر آیت قرآن کھول کے دیکھا، ایک آیت عرش معلیٰ کے بارے میں آئی، تو مجھے عقیدہ سمجھ آیا۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کائنات میں جو پہلا مکان بنا وہ خانہ کعبہ ہے، یہ پہلا مکان بنا ہے۔ اور جب عرش معلیٰ کی باری ہے، قرآن کھول کے دیکھا، اللہ فرماتا ہے میں نے 7 زمینیں بنائی ہیں، ان کے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بھی ہیں اور 7 آسمان بھی ہیں، وسع کرسی السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں ان آسمانوں پہ خدا کی کرسی ہے، اور وکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پر خدا کا بنایا سمندر
سمندر ہے، اس سمندر پر خدا کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ تو جب نبی کی سیر کا آغاز ہوا تو خانہ کعبہ سے چلے، اور جب سیر کا اختتام ہوا حضور عرش معلیٰ تک جا کے رکے ہیں۔ تو مکان اول کا نام کعبہ ہے، مکان آخر کا نام عرش معلیٰ ہے۔ نبی کی سیر کا آغاز مکان اول سے ہے، نبی کی سیر کا اختتام مکان آخر پر ہے۔ تو نبی کی سیر کا آغاز دیکھا تو مکان اول یہ کعبہ ہے، سیر کا اختتام دیکھا تو عرش معلیٰ مکان آخر ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ابتدا بھی میرے محمد سے ہوتی ہے، انتہا بھی میرے محمد پر ہوتی ہے۔ انتہا اس مکان سے جو اول ہے، انتہا اس مکان پہ جو آخر ہے۔ تو ابتدا بھی مکان اول سے ہے، انتہا مکان آخر پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چونکہ میرا محمد اول بھی ہے، میرا محمد آخر بھی ہے، خدا نے ان کو اول آخر بنایا۔ سیرگاہ کری آغاز خانہ کعبہ مکان اول ہے، اختتام عرش معلیٰ مکان آخر ہے۔ تو جو پر نظریہ ہے ہمارے نبی اول بھی ہے، ہمارے نبی آخر بھی ہے، ان پہ ابتدا بھی ہے، ان پہ انتہا بھی ہے۔ ابتدا بھی ان پر ہے، انتہا بھی ان پر ہے، چلا بھی کام یہاں سے ختم بھی یہاں پہ ہونا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں دو نام پڑھے ہوں گے، ایک مکان کا نام اول ہے اور ایک نام آخر ہے۔ ہم نبی کو اول بھی مانتے ہیں اور اپنے نبی کو آخر بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ہمارے حضور نبی اول بھی ہے، ہمارے حضور نبی آخر بھی ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، یہ نبی اول بھی ہو آخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا اور جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اگر یہ نکتہ سمجھنا ہے تو پھر دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کے در پہ حاضری دے، وہ تجھے ان کے نکتے سمجھائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے نبی اول کیسے ہے، ہمارے نبی آخر کیسے ہے۔ مثال دے کر عجیب بات سمجھائی ہے۔ آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، فرمایا تمہارے ہاتھ میں کاغذ ہے، اگر تم نے اس کاغذ پہ پرکار کو لے کے دائرہ بنانا چاہو تو پہلے تم پرکار کا ایک کونا رکھو گے اور اس کے بعد تم ایک گول خط کھینچو گے، اس گول خط کا نام دائرہ ہے۔ لیکن جہاں پہ پرکار شروع میں رکھی ہے ایک نقطہ لگا ہے اور پرکار کے دوسرے کونے سے آپ نے گول خط بنانا شروع کیا تو یہ نقطہ لمبا ہوتا جہاں سے چلا جب وہاں رکا تو پھر دائرہ بنا ہے۔ پرکار کے ایک کونے سے جو پہلا نقطہ بنا اسے مرکز کہتے ہیں اور دوسرے کونے سے جو گول خط بنا اسے دائرہ کہتے ہیں۔ ایک دائرہ گول ہوتا ہے اور ایک دائرے کا مرکز ہوتا ہے۔ تو جب پرکار رکھتے ہیں تو پہلے نقطہ بنتا جسے مرکز کہتے ہیں اور پھر گول خط بنتا ہے جسے دائرہ کہتے ہیں۔ دائرہ کی دین بنا کے دوستوں مجھے تم خود بتاؤ کہ جب یہ دائرہ گول بنتا ہے پہلے یہ مرکز بنا، پرکار کا ایک آپ نے کونا رکھا، نقطہ بن گیا ہے لیکن نقطہ نظر تو نہیں آیا۔ نقطہ نظر کب آیا؟ جب گول خط بنا، آپ نے پرکار کو اٹھایا تو پھر نقطہ نظر آیا۔ تو یہ گول دائرے کا نام، گول خط کا نام دائرہ ہے، درمیان میں نقطے کا نام مرکز ہے۔ مرکز بنا پہلے کرتا ہے لیکن نظر بعد میں آیا کرتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے اور میرا محمد یہ مرکز نبوت ہے۔ تو مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ ہمارے نبی اول ہے وجود نبوت میں اور یہ آخر ہے ظہور نبوت۔ ہمارے نبی اول ہے وجود نبوت اور آخر ہے ظہور نبوت میں۔ توجہ رکھنا، ایک عیسائی اور یہودی اعتراض کرنے لگا کہ مسلمانوں کا یہ مذہب تو عدل کے خلاف ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی پوچھتے ہیں عدل کے خلاف کیسے ہے؟ اس نے کہا دیکھو تم مسلمان یہ بات کہتے ہو کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والا آخری پیغمبر قومتی اور کلمہ گو ہوگا۔ یہودی کہتا ہے نہیں، پہلے تو ہمیں جانا چاہیے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جو پہلے آئے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں جانا چاہیے تم سے پہلے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو تمہارے نبی سے پہلے آیا۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں، یہودی اور عیسائی بعد میں جائیں گے اور یہ مسلمان پہلے جائیں گے۔ جس نے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا اس کو پہلے جانا چاہیے اور جس نے بعد والے نبی کا کلمہ پڑھا اس کو بعد میں جانا چاہیے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں نانا اگرچہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ دیکھنے میں تو پہلے ہیں، تم نے عیسیٰ کا کلمہ پڑھا وہ دیکھنے میں پہلے ہیں، لیکن در حقیقت جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی یہ اول ہے۔ تو پہلے بھی ہمارا حق ہے، آخر میں بھی ہمارا حق ہے۔ ہم نے نبی
نبی اول اور نبی آخر کا کلمہ پڑھا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ہندو سے مناظرہ تھا، مناظرہ ہونے لگا تو مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے ان ہندوؤں سے کہ میرا جی چاہتا ہے تم تقریر پہلے کر لو، میں تقریر بعد میں کروں گا۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگے کہ نہیں یہ تقریر حضرت آپ پہلے کریں ہم بعد میں کریں گے۔ مولانا فرمانے لگے نہ تم پہلے کر لو میں بعد میں کروں گا۔ ہندو پنڈت نے کہا یہ حضرت آپ بڑے ہیں برکت کے یہ پہلے کریں ہم بعد میں کریں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا وہ چونکہ نبی آخری ہے لہذا تمہاری باری پہلے ہے اور میری باری بعد میں ہے۔ ہندو پنڈت کہنے لگے ہم دلائل کی بات نہیں کرتے ہم تو برکت کے لیے کہتے ہیں بیان پہلے کریں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے چلو میں پہلے بیان کچھ پہلے کروں گا کچھ بیان بعد میں کروں گا، کچھ پہلے بھی کر لیتا ہوں کچھ آخر میں بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو نبی اول بھی ہے نبی آخر بھی ہے، تو میرا پہلے بھی حق ہے میرا بعد میں بھی حق ہے، مجھے دو نشستیں دو۔ ہندو پنڈت پھر کہنے لگے شفقت فرمائے حضرت دلائل کو چھوڑیں آپ بات کر لیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں موقع دیا ہے تم پہلے بات کر لو، اگر گفتگو میں نے پہلے کر لی اتنی مدلل ہوگی کہ میری گفتگو کے بعد تم بول نہیں سکو گے، انشاءاللہ میری گفتگو اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی۔ میں بتا یہ رہا تھا توجہ اصل جو میں نے نقطہ عرض کرنا ہے، حضور معراج کے لیے چلے کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے، اور رکے کہاں پہ؟ عرش معلیٰ پہ جا کے رکے ہیں۔ تو میرے نبی مکہ سے چلے خانہ کعبہ سے چلے یہ مکان اول ہے، حضور عرش معلیٰ پہ جا کے رکے جو مکان آخر ہے۔ پتہ چلا ابتدا بھی ہمارے پیغمبر ہے اور انتہا بھی ہمارے پیغمبر ہے، ابتدا بھی ان سے ہے انتہا بھی ان پر ہے، اور کتنی جلدی یہ ہے کتنی جلدی یہ ہے، ایسے پل جھپکنے کے برابر نبی یہ بھی ہے، حضور آبے یہ ہے، کوئی وقت تو لگا نہیں ہے، توجہ رکھنا، نہ آنے میں دیر لگی نہ جانے میں دیر لگی۔ میں دلیل بھی دوں گا وہ دوں گا جو تم نے کبھی نہیں سنی، یہ میرا اور آپ کا وعدہ ہے۔ جب میں کہہ دوں گا نا کبھی نہیں تو آپ کہوگے واقعہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، کیونکہ میں خطابت نہیں کرتا میں وکالت کرتا ہوں، اور وکیل کی خواہش ہوتی ہے ہر ایک سٹیج پہ نئی دلیل پیش کرے جو پچھلے سٹیج پر نہ ہو۔ میں ایک نئی دلیل پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ذرا بات کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گئے، آنے اور جانے میں کوئی دیر تو نہیں لگی نا، توجہ رکھنا۔ پہلے میرا موضوع سننے پھر میں اس پر نقطہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے، ابو جہل بھی مکہ میں ہے، حضور گئے اور واپس آئے تو مکے والوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا لیڈر ابو جہل تو نہیں مانتا۔ ابو جہل سے پوچھا تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ ابو جہل تو کیوں نہیں مانتا؟ ابو جہل کہنے لگا میں اس لیے نہیں مانتا کہ عقل میں نہیں آتا کہ بندہ اتنی جلدی جائے اور واپس آ جائے، میں کیسے مانوں گا؟ تو اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آتا میں اس لیے مانتا ہوں نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ فرمائے، فرمایا میں تو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا صدیق جب عقل میں نہیں آتا تو آپ کیسے مانتے ہیں؟ عقل میں نہیں آتا آپ نے کیسا مانا ہے؟ ابو بکر صدیق کا جواب جو میں بزبان حال سمجھاتا ہوں، فرمایا لوگوں اور مکے والوں میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ تو محمد کا پڑھا، سمجھ آئے میں تب بھی مانتا ہوں نہ سمجھ آئے میں تب بھی مانتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کا معنی سمجھ آئے تب بھی مانو نہ سمجھ آئے تب بھی مانو۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، کیوں؟ عقل میں نہیں آتا۔ صدیق اکبر فرماتا ہے میں کیوں مانتا ہوں؟ حضور نے فرمایا اب میرا جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو، میں کہتا ہوں جو بندہ، توجہ رکھنا، جو بندہ نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے۔ جو بندہ نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے، اور جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے۔ ہم ابو جہل کے لیے صدیق کے بیٹے ہیں، ہمیں سمجھ آئے تو تب بھی مانتے ہیں نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ اگلا جملہ میں سنا ذرا وہ سمجھنا، صدیق اکبر فرماتے ہیں نہ سمجھ آئے تب بھی مانتا ہوں۔ اب میں نے آپ کو سمجھانا ہے اور یہ جملہ کہہ کے کہ نہ سمجھ آئے بندہ مان لے، ایک وقت آتا ہے خدا بندے کو سمجھا بھی دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے خدا بندے کو سمجھا بھی دیتا ہے۔ آپ کو ذرا سمجھے، حضور گئے اور آئے دیر کتنی لگی؟ بال جھپکنے برابر، توجہ رکھنا، کتنی دیر لگی؟ بال جھپکنے برابر۔ بندہ کہتے جی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا ذرا سمجھنا۔ نمبر ایک، حضور جس سواری پہ گئے اس کا نام کیا تھا؟ براق برکن سے بنی ہے، برکن کا معنی توجہ رکھنا بجلی، اور یہ سواری دنیا کی تھی یا جنت کی؟ تیری دنیا کی بجلی میں طاقت کتنی ہے؟ ادھر کراچی سے بٹن آن کرو، پشاور میں ٹیوب لائٹ جل جاتی ہے،
یہ تیری دنیا کی بجلی ہے، تو مجھے بتا جنت کی بجلی کتنی تیز رفتار ہوگی؟ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ تو دیکھ پیغمبر کی سواری کون سی ہے، جب نبی کی سواری دیکھے گا تو الجھن ہی کوئی نہیں۔ اچھا اگر اگلی بات سمجھو، وہ سواری کی رفتار کیا تھی؟ جہاں نگاہ پڑتی وہاں سواری کا قدم پڑتا۔ ایک نگاہ تیری ہے، ایک نگاہ پیغمبر کی ہے، ایک نگاہ تیری، ایک نگاہ پیغمبر کی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک امتی کی نگاہ ایک انسان والی ہے، اور پیغمبر کی طاقت حدیث مبارک میں ہے، جنت کے 40 مردوں کی طاقت ہے، اور جنت کے ایک مرد کو خدا دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دیتے ہیں، تو نبی کو خدا 4000 مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ اگر تو نگاہ اٹھا کے دیکھے تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے، یہ تیری نگاہ کی طاقت ہے۔ ذرا نبی کی نگاہ کو، اس کو 4000 سے ضرب دے دے تو پھر بتانا نبی کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ لیکن نہ سمجھ آئے تب بھی مان، ایک وقت آتا ہے خدا سمجھا بھی دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے خدا سمجھا بھی۔ حضور معراج کی رات کہاں گے؟ بولیے نا کہاں گے؟ توجہ رکھنا۔ اب دیکھو رات کے 12 بجے، آپ کو 12 نہیں بجنے چاہیے۔ میں اس لیے بھائی طاہر سے اور ان حضرات سے کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ بیان مغرب کے بعد ہو، عشاء تھوڑی سی مؤخر ہو، تاکہ میں 1.5-2 گھنٹہ عقیدہ سمجھاؤں، پھر آپ چٹے لکھیں، پھر میں ان کے جواب دوں، اور 4 گھنٹے مجھ اکیلے کو دو، پھر آپ دیکھنا آئندہ سال تک انشاءاللہ فکروں کا دروازہ بند رہے گا۔ 1 سال بعد پھر 4 گھنٹے لگوا لو، پیدا سازگار رہے گی انشاءاللہ۔ توجہ رکھنا ذرا، میں نقطہ سمجھانے لگا تھا، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیر کے لیے کہاں سے چلے؟ کعبہ سے۔ کہاں سے چلے اور کہاں تک گئے؟ اصل تو معراج کے نقطے معراج کے موقع پر جچتے ہیں، یہ تو میں صرف عقیدے کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں۔ حضور کہاں گئے؟ عرش معلیٰ پہ۔ کیوں گئے؟ اللہ سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے گئے۔ توجہ رکھنا، خدا کو دیکھنا ہے، اس لیے گئے۔ ایک بندہ فوراً میدان میں آ گیا، وہ تیرے دائرہ دین پناہ میں بھی ہے، نام میں نہیں لیتا، تجھے سمجھ خود آ جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، خدا کی ذات، اور اس کا عقیدہ کہ نہیں، خدا کی ذات صرف عرش پر ہے، وہ ہر جگہ پہ نہیں۔ وہ تجھے دلیل دیتے ہوئے یہ بات کہے گا، اور دیکھو جی اللہ کے نبی کو جب خدا نے بلایا بات کرنے کے لیے تو عرش پہ بلایا۔ اگر اللہ ہر جگہ پہ ہوتے تو نبی کو عرش پہ بلا کر بات کیوں کرتے؟ عرش پہ بلا کر بات کرنا اس بات کی دلیل ہے خدا عرش پہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لے، تو پھر یہودی کہہ دے گا، کوئی اور بندہ کہہ دے گا خدا کوہ طور پہ رہتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب خدا نے حضرت موسیٰ سے بات کرنی تھی تو بتا کہاں پہ بلایا؟ تو نے کہنا کوہ طور پہ۔ وہ کہے گا کہ خدا کوہ طور پہ نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بلایا ہے؟ تیری دلیل تو ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسرا بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ تو دائرہ دین خدا کی فلاں مسجد میں رہتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جب بات کرنی ہو تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو بندہ مسجد میں جاتا ہے۔ اگر اللہ مسجد میں نہیں ہے تو بتائیے مسجد میں بات کرنے کے لیے کیوں گیا ہے؟ تیری دلیل تو ٹوٹ جائے گی۔ مگر دیوبند کی دلیل بھی نہیں ٹوٹتی، دیوبند کا دعویٰ بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہم کہتے ہیں خدا ہر جگہ پہ ہے، باقی بات کہاں کی ہے؟ جیسے بندے کی حیثیت ہو اللہ اس کے مطابق گفتگو کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ خدا ہے تو ہر جگہ پہ، لیکن جب بندہ ملک اور تو جیسا ہو تو گفتگو کرنے کے لیے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، اور جب بندہ موسیٰ کریم جیسا ہو تو گفتگو کرنے کے لیے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے، اور جب بندہ محمد حبیب جیسا ہو تو گفتگو کرنے کے لیے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ انتخاب توجہ انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ اگلی بات سنو، ایک بندہ کہنے لگا کہ جی دیوبند والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے عرش پہ جا کے۔ مولوی صاحب تقریر کرنے لگے، کہنے جی دیوبند کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، دیوبند کا عقیدہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو حضور نے کیسے خدا کا عرش پہ جا کے دیکھ لیا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے حضور نے دیکھا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم حدیث نہیں مانتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب تجھے خدا ہدایت عطا کرے
اور ہدایت کے بعد جنت دے، بغیر ہدایت کے بھی جنت ملتی نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا ہدایت دے، پھر اللہ تجھے جنت میں جگہ دے، مجھے تو بتا جنت میں تو خدا کا دیدار کرے گا، توجہ رکھنا، جنت میں خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتے جی کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے جی حدیث میں ہے کہ جنت میں انسانوں کو دیدار ہوگا۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے تیرے کہنے کے مطابق لا تدرک الابصار، خدا کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو دیدار کیسے کرے گا؟ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ مولوی صاحب فوراً فرمانے لگے، کہتے ہیں نہیں، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور میں جو دیدار کروں گا وہ جنت میں جا کے کروں گا، میں زمین پہ تو نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا؟ حضور نے زمین پہ دیدار کیا ہے، تو جنت میں دیدار کر سکتا ہے، میرا محمد عرش پہ جا کے دیدار نہیں کر سکتا؟ تو جنت میں دیدار کرے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، حضور عرش پہ دیدار کریں تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف نہیں، تیری عقل کے خلاف ہے، اور ہم کہتے ہیں عقل میں آئے تب بھی مانتے ہیں، عقل میں نہ آئے توجہ رکھنا۔ نمبر 2، میں نے کہا نظر آئے تب بھی مانتے ہیں اور نہ نظر آئے، اس پر دلیل سنو۔ میں فکر صحابہ ساتھ چلاتا ہوں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پیغمبر کی بات سمجھنے کے لیے دلیل پیغمبر کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، یہودی نے گھوڑا بیچ دیا، معاملہ طے ہو گیا۔ حضور گھر گئے پیسے لینے کے لیے، واپس تشریف لائے، یہودی کہنے لگا کہ میں نے گھوڑا نہیں بیچا، آپ نے گھوڑا نہیں خریدا۔ حضور کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آگے اللہ کے نبی سے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں نے یہودی سے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے، لیکن اب یہودی کہتا ہے کہ نہ اس نے بیچا نہ میں نے خریدا، وہ اپنی بات سے بدل گیا ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت خزیمہ کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے گھوڑا بیچا ہے، پر میں خزیمہ تو گواہی کیسے دیتا ہے؟ تو موقع پر موجود نہیں تھا، اور جو بندہ نہ دیکھے وہ تو گواہ بن ہی نہیں سکتا۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے حضور ایک مجھے بات تو فرمائے، میں بزبان حال ان کا جواب نقل کرتا ہوں۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے فرمایا بن دیکھے مان لیا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا بن دیکھے مان لیا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا بن دیکھے مان لیا ہے، جبریل اترتا اور جاتا ہے نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پہ بن دیکھے مان لیا ہے۔ حضور ہمیں بات کو سمجھائے، آپ کے فرمانے پہ بن دیکھے خدا کو مان سکتے ہیں، جنت جہنم کو مان سکتے ہیں، آپ کے فرمانے پہ بن دیکھے جبریل کو مان سکتے ہیں، تو آپ کے فرمانے پہ بن دیکھے گھوڑے کی تجارت نہیں مان سکتے؟ نہیں نظر آیا تب بھی مانتے ہیں، نہیں نظر آیا؟ حضور کتنے خوش ہوئے، توجہ، حضور کیا خدا کتنے خوش ہوئے۔ اب قانون بدل گیا، فرمایا عدالت مدعی کے حق میں فیصلہ تب کرے گی کہ جب گواہ تو ہو جائے، لیکن خزیمہ تیرے لیے قانون خداوندی بدل لیا گیا۔ من شہد لو خزیمہ فہو حسبہ، اگر کسی ایک میں خزیمہ اکیلا ہوگا تو یہ دو کی جگہ پر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، بات سمجھ آئے تو بھی مانو، جیسے صدیق نے مانی ہے، توجہ، بات سمجھ آئے تو بھی مانو، نہ سمجھ آئے تو بھی مانو، جیسے صدیق مانتا ہے، تم دیکھو تو بھی مانو، نہ نظر آئے تو بھی مانو، جیسے حضرت خزیمہ نے مانی ہے۔ تو آمنو کا مانا سمجھ آئے تو بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی مانتے ہیں۔ میں نے آمنو پہ آخر میں پھر بات کر لی ہے، یہیں سے بات شروع کی ہے، ادھر بات ختم کروں گا۔ اللہ کیا مانے؟ فرمایا 3 باتیں مانو۔ کتنی باتیں؟ توجہ رکھنا۔ نمبر 1 اطیع اللہ، اللہ کی بات مانو۔ نمبر 2 اطیع الرسول، پیغمبر کی بات مانو۔ نمبر 3 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہاء کی بات مانو۔ کتنی باتیں؟ بولو نا کتنی باتیں؟ آج لوگ کیا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں صرف اللہ کے رسول کی بات ہے۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی بات بھی مانو، رسول کی بات بھی مانو، اور فقہاء کی بات بھی مانو، تینوں کی بات مانو۔ توجہ رکھنا، اللہ کی بات بھی مانو، پیغمبر کی بات بھی مانو، اور فقہاء کی بات۔ اچھا تینوں کی بات کیوں مانو یہ سمجھنا، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے کیا ضرورت ہے کہا کہ میں نے کہا نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ آپ ہمیشہ
جلدی جواب دینے میں جلدی نہ کیا کرو. کوئی بندہ سوال کرے تو فوراً پریشان ہو گئے جواب دینا شروع کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ جب حدیث موجود ہے فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے. میں کہ تو پریشان ہو تم پوچھو کہ جب قرآن موجود ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے؟ اس نے کیا سوال کیا کہ جب حدیث موجود ہے تو فقہ کی آپ کیا پوچھو گے؟ جب قرآن موجود ہے تو حدیث کی وہ کہے گا ضرورت ہے. آپ پوچھنا کیا؟ وہ کہے گا بھی یہ ضرورت ہے کہ قرآن کی شرح کون کرے گا. آپ نے کہنا بہت اچھا پھر ہمیں بھی ضرورت ہے. وہ پوچھے گا کیا؟ آپ کہنا حدیث کی شرح کون کرے گا. نہیں سمجھے بھائی؟ قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ قرآن کی شرح کس نے کی ہے؟ حدیث نے. تو حدیث کی شرح کون کرے گا؟ تو کہا کریں گے اگر حدیث کی ضرورت ہے تو پھر فقہ کی ضرورت بھی ہے. میں کہتا ہوں دونوں کی ضرورت ہے. ہم تو دونوں کو مانتے ہیں. توجہ لیکن میں سمجھاتا ہوں کیوں. نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے لوگو اللہ کی بات مانو. اللہ تیری بات کیسے مانے؟ بات تو تب مانیں گے جب تیری ذات کو دیکھے. بات تو تب مانیں گے جب تیری بات کو سنے. نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تیری بات کو کیسے مانیں گے؟ ایک بندہ کان سے سنتا ہے تو مان لیتا ہے, آنکھ سے دیکھتا ہے تو مان لیتا ہے, اور جو سنے بھی نہ جو دیکھے بھی نہ وہ کیسے مانو؟ چلو محسوس کر کے چھو لے گا. خدا کو تو چھو بھی نہیں سکتے. تیری بات کو کیسے مانے؟ خدا نے جواب دیا ہے اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول کہ دیکھو تم نے مجھے نہیں دیکھا نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تم نے مجھے نہیں سنا نہ مجھے سن سکتے ہو. تم نے مجھے نہیں دیکھا نہ مجھے سنا ہے تو میرے پیغمبر کی بات مانو. کیوں مانے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے, خدا کی بات کو سنا بھی ہے. پیغمبر خدا کو دیکھے, ہم پیغمبر کو دیکھے. پیغمبر خدا کی سنے, ہم پیغمبر کی سنے. پیغمبر خدا کی کہتا ہے, ہم پیغمبر کی کہتے ہیں. ہم پیغمبر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فرمایا پیغمبر کی بات مانو. مجھے تم نے نہ سنا نہ دیکھا. تو جس نبی نے خدا کو سنا اور خدا کو دیکھا اس نبی کی بات مان لو. دائرہ دین پناہ کے دوستوں نقطہ ذہن میں رکھنا. کوئی بندہ کہے گا ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے تو نبی کو بھی نہیں سنا, تو پھر ہم اس کی بات مانے. فرمایا ہاں تم نے نبی کو نہیں دیکھا تو جس نے نبی کو دیکھا ہے اس کی مانو. توجہ, جس نے نبی کو دیکھا اس کی مانو. تو جس نے خدا کو دیکھا اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا. جس نے خدا کو دیکھا اسے نبی, اور جو نبی کو دیکھے اسے حالت ایمان میں توجہ رکھنا. تو جس نے خدا کی صحبت پائی اسے پیغمبر کہتے ہیں, اور جس نے نبی کی صحبت پائی اسے صحابی کہتے ہیں. تو پھر مجھے تو باتیں سمجھ آئی. ہم نے اطیع اللہ تو کرنا ہے لیکن خدا کو دیکھا اور سنا بھی نہیں ہے. اس زمین پہ خدا کے نمائندے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. میرا پیغمبر پوری کائنات کا نبی ہے لیکن پوری کائنات میں گیا نہیں ہے. پھر نبی کی بات کو لے کے پوری کائنات میں کون گیا ہے؟ وہ پیغمبر کا صحابی ہے. پتہ یہ چلا اس زمین پہ خدا کی بات نبی کرتا ہے اور روئے زمین پہ نبی کی بات صحابی کرتا ہے. میرے لفظوں پہ غور کرنا. میں نے کہا زمین پہ خدا کی بات بولنا کہاں پہ؟ میں دو لفظوں میں فرق کر رہا ہوں. میں نے کہا زمین پہ خدا کی بات نبی کرتا ہے اور روئے زمین پہ نبی کی بات صحابی کرتا ہے. کیوں؟ حضور تو پورے عالم کے نبی ہیں. تو بتا پورے عالم میں یہ بھی ہیں؟ بولو نا. تو جب پورے عالم کے نبی ہیں تو پورے عالم میں یہ کیوں نہیں؟ توجہ, اس لیے نہیں یہ کہ نبی خود نہیں, یہ نبی کا نمائندہ کیا ہے؟ حضور نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. اگر اللہ کی بات لینی ہو تو نبی سے ملتی ہے, اور نبی کی بات لینی ہو تو صحابی سے ملتی ہے. اگر نبی کلام اللہ کا معنی لینا ہو تو نبی سمجھائیں گے, اور پیغمبر کی بات کا معنی لینا ہو تو پیغمبر کا صحابی سمجھائے گا. آج دنیا میں جھگڑا کیا ہے؟ ایک لڑائی غلام قادیانی سے ہے, ایک لڑائی پرویز سے ہے, ایک لڑائی ذاکر نائک سے ہے. توجہ رکھنا. ایک لڑائی کس سے؟ قادیانی سے. اور دوسری بولنا تیسری
ذاکر نائک سے تم کہے گئے یار کیسی لڑائی ہے تمہاری؟ میں نے کہا لڑائی سمجھنا، غلام احمد پرویز بھی کہتا ہے کہ میں قرآن مدینے کے نبی سے لیتا ہوں، غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے میں قرآن مدینے کے نبی سے لیتا ہوں، ذاکر نائک بھی کہتا ہے کہ میں قرآن مدینے کے نبی سے لیتا ہوں۔ اور بھئی جھگڑا کیا ہے؟ وہ قادیان والا کہتا ہے میں الفاظ قرآن مدینے کے نبی سے لوں گا، معنی قادیان سے لوں گا۔ پرویز کہتا ہے کہ میں قرآن کے الفاظ مدینے کے نبی سے اور معنی لاہور سے لوں گا۔ ذاکر نائک کہتا ہے قرآن کے الفاظ مدینے والے نبی سے لوں گا اور معنی میں بمبئی سے لوں گا۔ دیوبند والے کہتے ہیں ہم قرآن کے الفاظ بھی مدینے کے نبی سے لیں گے، قرآن کا معنی بھی مدینے والے نبی سے لیں گے۔ علماء دیوبند سر فقط سر بلند، غیرت مند جرت مند۔ میں قادیانی کی بات نہیں کرتا، وہ تم نے سنی ہے، تمہارے دل میں نفرت بھی ہے۔ غلام احمد پرویز کی بات نہیں کرتا، وہ تم نے سنی ہے، تمہارے دل میں نفرت بھی ہے۔ میں ذاکر نائک کی بات کرتا ہوں، یا تم نے سنی نہیں ہے یا تمہارے دل میں نفرت رہی ہے۔ توجہ رکھنا، میں شارجہ کے سفر پہ تھا، ایک ذاکر نائک کا مجھے عقیدت مند ملا، وہ کہنے لگے ذاکر نائک پہ کیا شبہ ہے؟ میں نے کہا اس کو قرآن نہیں آتا، کہتے جی نہیں آتا۔ میں نے کہا میری بات پہ یقین نہ ہے تو دائرہ دین پناہ کے لوگوں تم نے جو بندہ ذاکر نائک کو سنتا ہے اب گھر جا کے دوبارہ سننا، وہ تقریر کے دوران کبھی آیت نہیں پڑھے گا، وہ گنے گا فلاں آیت میں یوں لکھا ہے لیکن پڑھے گا نہیں۔ میں نے کہا جس کو آیت آتی ہو وہ پڑھتا بھی ضرور ہے، اور جب نہیں آئے تو نہیں پڑھتا، الفاظ قرآن بھی نہیں آتے۔ میں نے اس بندے سے کہا چلو آگے چلتے ہیں، مجھے کہا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میری بات پہ توجہ رکھنا، ذاکر نائک کو مانتا ہے؟ کہتے جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا ذاکر نائک جو معنی بیان کرے اسے بھی مانتا ہے؟ میں نے کہا کہتے مانتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا معنی میں بتاتا ہوں، عمل تو کر کے دکھا دے۔ مجھے کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا ذاکر نائک کی کتاب ہے اسلام میں حقوق نسواں، یہ چھپ کے منظر عام پہ آ چکی ہے۔ ایک لڑکی ذاکر نائک سے پوچھتی ہے بندہ فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے اس کو کیا ملے گا؟ ذاکر نائک جواب دیتا ہے اس کو جنت کی بنی عورت ملے گی جس کو حور کہتے ہیں۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ جب عورت جنت میں جائے گی اس کو کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کا جواب سن، کہتے ہیں اگر مرد جنت میں جائے تو جنت کی بنی عورت ملے جس کو حور کہتے ہیں، جب عورت جنت میں جائے گی اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا، اسے بھی حور کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کا نام بتایا، تم دیکھ لو مارکیٹ میں موجود ہے۔ میں نے کہا بتاؤ دائرہ دین پناہ کے لوگوں تم بتاؤ کسی مرد کی غیرت دوبارہ کرتی ہے؟ بولو نا بھئی، ایک مرد کو 100 حوریں ملے یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جنت کی دنیا کی عورت کو جنت کا بنا مرد حور ملے کوئی اس کو بات سمجھ آتی ہے؟ کہتے ہیں جس طرح جنت کی عورت کو حور کہتے ہیں جنت کے مرد کو بھی حور کہتے ہیں۔ علم ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں الفاظ قرآن مدینے والے سے اور معنی بمبئی والا۔ دیوبند کہتے ہیں الفاظ بھی مدینے والے نبی سے اور معنی بھی مدینے والے نبی سے۔ میں نے اسے کہا ذاکر نائک کے فتوے کو مانتا ہے؟ کہتے جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا عمل بھی کرے گا؟ کہتے جی کر لوں گا۔ میں نے کہا فتویٰ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو کر لے۔ کہتے جی بتائے۔ میں نے کہا دیکھو شارجہ دبئی پہ اکٹھے ہیں، 7 پورٹ موجود ہے، سمندر موجود ہے، کہتے جی مسئلہ بتائے۔ میں نے کہا ذاکر نائک سے بندہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ کچھوے اور مینڈک کا کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک قرآن پڑھتا ہے، کہتے ہیں ہاں مچھوے کچھوے اور مینڈک کا حکم قرآن میں ہے۔ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ میں نے کہا کباب بنا کے کھا لو۔ کہتے قرآت آتی ہے۔ میں نے کہا اس کو دنیا دی جس کو تو مفتی مانتا ہے، یہ اس کو غلطی کیوں لگی؟ مانا ہمارا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی نمائندہ خدا سے اور مانا بھی توجہ نمائندہ ایک اور طبقہ تیرے شہر میں موجود ہے، تیرے شہر میں موجود ہے، توجہ رکھنا۔ میں ذرا اس کی بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب دیوبند کا اور غیر مقلد کا جھگڑا کیا ہے؟ دیوبند کا اہل حدیث کا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا ہم سے بعد میں پوچھو، پہلے ان سے پوچھو۔
توجہ رکھنا تاکہ تمہیں بات سمجھ آئے. کہا جی ان سے پوچھ لیا ہے. میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ یہ بات کہتے ہیں ادھر جاؤ گے ہماری طرف آؤ گے تمہیں نبی ملے گا, ادھر جاؤ گے تو امام ملے گا, ہمارے پاس آؤ گے حدیث ملے گی, ادھر جاؤ گے فقہ ملے گی. ہم نبی اور حدیث والے ہیں, وہ امام اور فقہ والے ہیں. کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ادھر بھی نبی ہے, ادھر بھی نبی ہے, ادھر بھی حدیث ہے, ادھر بھی حدیث ہے. توجہ جانو تو ہی نا. میں نے کہا ادھر بھی نبی, ادھر بھی, ادھر بھی حدیث, ادھر بھی. کہتا جی تو جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا جھگڑا سمجھنا, وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ چونکہ صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے لہذا پیغمبر کی حدیث کے الفاظ صحابی سے ملیں گے, اور ہم بھی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ صحابی سے ملیں گے. یہاں تک تو دونوں اکٹھے ہیں. اب آگے جھگڑا شروع ہونے لگا. اگر وہ توجہ رکھنا, اب یہاں سے اختلاف شروع ہونے لگا. دیوبند والا بھی کہتا ہے, امرتسر والا بھی کہتا ہے, یہ دونوں کہتے ہیں بھئی حدیث کے الفاظ لیں گے تو پیغمبر کے صحابہ سے. اگلا جھگڑا کہاں سے ہوگا؟ دیوبند والے کہتے ہیں نبی کے الفاظ صحابہ سے لیں گے تو الفاظ کا معنی بھی صحابہ سے لیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں, الفاظ تو ہم صحابہ سے لیں گے, الفاظ کے معنی ہم وہابہ سے لیں گے. بابا سمجھتے ہو؟ صحابی کی جمع بولو نا, اور صحابی کی جمع بابی کی جمع بابا. وہ کہتے ہیں لفظ لیں گے صحابی سے اور معنی لیں گے. میں کہتا تو لفظ بھی صحابی سے اور معنی بھی صحابی سے. حدیث کے الفاظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو مسئلہ کے دیوبند بنتا ہے, اور لفظ صحابی سے لے کے معنی بہابی سے لو تو مسئلہ کے غیر مقلد بنتا ہے. مثال سمجھنا تھا کہ بات کھلے. غیر مقلد کہنے لگا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ نہیں پڑھتے. اور جی ہم تو پڑھتے ہیں. میں نے کہا پڑھو, ہم کو لڑتے تو ان سے تھوڑا ہی ہے, کوئی دلیل پیش کرو. کہا جی میری دلیل بخاری میں ہے. بخاری سے نیچے بات ہی نہیں ہے. کہا جی میری دلیل بخاری میں ہے. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تیری حدیث بخاری میں قطعاً موجود نہیں ہے. کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا سناؤ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں, تو بھی مانتا ہے, مجھے حدیث کے معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, حدیث کے لفظ پر کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے سند پہ کوئی اعتراض نہیں. کہتے ہیں پھر مان لو. میں نے کہا کیا مانے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز خواہ وہ امام ہو, خواہ وہ مقتدی ہو, خواہ وہ اکیلا ہو, جو بھی نہ پڑھے. میں نے کہا مجھے یہ بتا یہ حدیث پیغمبر سے کس نے سنی؟ کہا جی صحابی سے. تو میں نے کہا یہ جو تو نے مانا کیا کہ جو بھی نہ پڑھے خواہ وہ امام ہو, خواہ وہ مقتدی ہو, خواہ وہ اکیلا ہو, یہ مانا صحابی نے کیا ہے, یہ مانا تو نے کیا ہے. میں نے کہا بات اس پہ ختم کرے. حدیث کے الفاظ کس نے دیے؟ کہا جی صحابی نے دیے. میں نے کہا حدیث کا معنی بھی میں کہتا ہوں صحابی سے دے, یا تو دے یا میں دیتا ہوں. اگر تجھے ملتا ہے تو پیش کر, اگر تجھے نہیں ملتا تو پھر میں پیش کرتا ہوں. یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے. امام بخاری استاد ہے, امام ترمذی شاگرد ہے, اللہ کے نبی استاد ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی شاگرد ہے. حضرت جابر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. ان ھذا اذا کان وحدہ, ان ھذا اذا کان وحدہ کا معنی اکیلا یا مقتدی؟ بولو نا, اکیلا یا مقتدی؟ میں کہتا ہوں پھر یوں سمجھ, صحابی کہتا ہے اس حدیث کا معنی یہ کہ یہ مقتدی کے لیے, اس حدیث کا معنی یہ وحدہ اکیلے کے لیے ہے. وحدہ کا معنی اکیلا یا مقتدی؟ آگے سے مقتدی.
मुक्तदी अकेला होता है, वो तो इमाम के साथ होता है। इन हाजा इज़ा काना वहदहु, वहदहु का माने क्या करेंगे? अकेला। तो हदीस किसके लिए? मैंने कहा सहाबी कहता है ये हदीस अकेले के लिए है। अकेला बंदा नमाज पढ़े और फातिहा न पढ़े नमाज नहीं होती। और वहाबी कहता है ये हदीस मुक्तदी के लिए है, मुक्तदी न पढ़े तो नमाज नहीं होती। तो मैंने कहा हदीस के लफ्ज तो दोनों ने सहाबी से लिए हैं। अगर माना सहाबी से ले तो मसले के देवबंद बनता है, माना वहाबी से ले तो मसले के अहले हदीस बनता है। लफ्ज किससे लेंगे? बोलो ना। तो माना किससे लेंगे? सहाबी से। अब देखो ना देर हो रही है, जो रात में देर होनी है तो आपको नींद भी आनी है, थकावट भी आनी है, मेरा भी जोर लगना है, आपको भी जोर से जागना पड़ेगा। अब बताओ मेरी राय गलत है या ठीक है? बयान मगरिब के बाद होना चाहिए। गलत है तो कह दो गलत है, ठीक है तो कह दो ठीक है। बयान कब होना चाहिए? इशा थोड़ी सी मौखर हो, 2 घंटे का खुला बयान हो, फिर तुम चिटे दो, घंटा डेढ़ उस पे लगाए, 3 घंटे का जलसा हो, फिर आप बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अगर एक इमाम, अगर बंदा मुक्तदी हो तो फातिहा इमाम के पीछे न पढ़े, अकेला हो तो। अच्छा मैंने लाहौर में गया, गैर मुकल्लिद आया, तवज्जो रखना ना, एक लड़के ने मुझे केसर दी, कहा जी अहले हदीस तकलीफ का क्या बड़ी सख्त है, उस्ताद जी जवाब दो। मैंने कहा केसर सुनाओ जरा। बड़ा सुनने वाला वाक़या है, दिलचस्प बात है, दलील के तौर पे कहता हूँ। गैर मुकल्लिद तकलीफ कर रहा है, तकलीफ के दौरान कहते हैं हनफी मस्जिद में आया, नमाज के लिए आया, इमाम के पीछे खड़ा है और चुप खड़ा हुआ है। अल्लाह ने पूछा क्यों आया? कहता है अल्लाह मांगने के लिए। अल्लाह कहते हैं मांगना, फिर भी चुप। अल्लाह कहते हैं बोलना, फिर भी चुप। और खुदा ने कहा बोलता क्यों नहीं? बोल तो सही ना, कुछ तो मांग मुझसे, फिर भी चुप। जब अल्लाह बड़ा मजबूर करे क्यों नहीं बोलता? तो मुंह नीचे कर कहता है अल्लाह दिल से बड़ा करता है, मैं बोल के मंगा, पर मेरे इमाम अबू हनीफा ने मना किया है। कहते देखो खुदा दी नहीं मंदा, अबू हनीफा दी मंदा है। खुदा आंदा मांग, अबू हनीफा आंदा न मांग, अबू हनीफा की मानता, खुदा की नहीं मानता। नारा मसलक अहले हदीस जिंदाबाद। बड़ी हदीस पेश की, तवज्जो रखना। सदर जी इसका जवाब दे। रात को मेरा जलसा था, मैंने कहा मेरा इमाम इल्म वाला भी है और मेरा इमाम अकल वाला भी। मेरा इमाम इल्म वाला भी है और कहते नहीं क्या मतलब, बात को समझना। मैंने कहा हमारे इमाम ने समझाया अल्लाह बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, और जब छोटा बड़े से मांगने के लिए जाए तो कभी एक जाता है, कभी वफद बन के जाता है। जब बड़े से मांगने के लिए अकेले जाए तो हर बंदा बोल के खुद मांगता है, और जब वफद बन के जाए तो नुमाइंदा मांगता है और बाद वाले आमीन कह के उस करते हैं। तो मेरे इमाम ने कहा जब अकेले नमाज पढ़ो तो हर कोई बोले और मांगे, और जब जमात की नमाज पढ़ो अब तो तुम वफद बन के गए हो, इमाम मांगे तुम आमीन कह के तारीफ कर। इसमें कौन सी मुश्किल बात? अच्छा बात चल पड़ी। मेरे जो वाक़े वो लतीफे नहीं होते, वो लतीफे भी दलीलें होती है। एक गैर मुकल्लिद, एक और केसर, तवज्जो रखना, गैर मुकल्लिद तकलीफ करने लगा, कहता है ये नाफ के नीचे हाथ बांधो, नापाक जगह है, सीने पर हाथ बांधो तो पाक जगह है। कहता है सीना पाक और जेरे नाफ जगह नापाक। कहता है पाक जगह पे हाथ बांधो तो मसलक अहले हदीस बनता है, नापाक जगह पे हाथ बांधो तो मसलक बोलो कहते हैं हनफी बनता है। ये मैं वाक़या थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, थोड़ी देर बाद। मैं एक दलील जरा दरम्यान में और पेश कर लूं कि बात थोड़ी न रह जाए। मैंने कहा था लफ्ज सहाबी से और माना सहाबी से, मसलक देवबंद लफ्ज सहाबी से माना वहाबी से, तो मसलक अहले हदीस। एक और सुनना, सही बुखारी आ गई, गैर मुकल्लिद कहने लगा कि जी दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए? मैंने कहा तुम बताओ। कहते हम तो कहते हैं जाने दो जहां तक जाती है। मैंने कहा हम कहते हैं मुट्ठी रखो, मुझे कहते हैं नहीं जी नहीं, मुट्ठी दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी तो लंबी रखो। मैंने कहा क्यों रखो? कहते हैं हदीस में है। मैंने कहा हदीस कहाँ पे है? कहते हैं बुखारी में। बुखारी से नीचे बात नहीं करेगा, बुखारी में। मैंने कहा कहाँ लिखा है? कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिकुल मुशरिकीन
مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو اور مونچھوں کو کٹایا کرو۔ میں نے کہا کتنی بڑھائیں؟ کہتا ہے جہاں تک جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے نبی نے تو حد مقرر کی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ لفظ نبی کے، نبی سے تو نے سنے ہیں؟ کہتا ہے میں نے تو نہیں سنے۔ میں نے کہا کس نے سنے ہیں؟ کہتا ہے صحابی سے، صحابی نے سنے۔ تو میں نے کہا پھر مانا تیری بجائے نبی کے صحابی سے نہ پوچھ رہے؟ کہتا ہے صحابی سے پوچھے۔ میں نے اسی بخاری میں امام بخاری آگے مانا نقل کرتے ہیں، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ ابِ تَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، توجہ ادھر دیکھیں، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذُ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ داڑھی کتنی بڑھائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر حج عمرے پہ جاتے، فارغ ہوتے، اپنی داڑھی کو یوں پکڑ لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی اس داڑھی کو تراش دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھاؤ، یہ نبی کے لفظ ہے۔ صحابی نے مٹھی کے بعد تراشا، یہ حدیث کا معنی ہے۔ ہم نے لفظ صحابی سے لیا تو معنی بھی صحابی سے لیا، لفظ صحابی سے لیا تو معنی بھی۔ وہ کوئی جھگڑا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے لفظ صحابی سے تو معنی صحابی کہتے کسی، تمہیں پتہ نہیں؟ پتہ میں دسا بولو نا، دیکھو نا نیند آپ کو آتی ہے نا، بتاؤں؟ چلو میں نہیں بتاتا، میں ایک بات کیا سناتا ہوں اس پر، میں خود تعریف ہی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ایک عورت کی دوسری عورت سے لڑائی ہوئی، دونوں آپس میں لڑ پڑی۔ ایک عورت نے گالی دی، تیرے منہ میں سور تنا۔ کیا گالی دی؟ دوسری یعنی تیرے منہ میں وہابی تنا۔ یہ چپ ہوگی بیچاری، اس سے جواب نہیں بنا۔ ایک کہتے ہیں تیرے منہ میں خنزیر دو، اور دوسری نے جواب میں کیا کہا؟ تیرے منہ میں وہابی دوں۔ اب اس سے جواب نہیں بنا، واپس آ گئی۔ کہتی ہے اماں بڑی میری بےزتی ہوئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اماں بہت بےزتی ہے۔ ماں نے پوچھا ہوا کیا؟ اس نے کہا میں نے فلاں عورت سے لڑائی ہوئی تو گالی دی، تیرے منہ میں خنزیر ڈالو۔ مجھے اس نے کہا تیرے منہ میں وہابی دوں۔ تو ماں نے کہا پھر؟ اس نے کہا مجھ سے اس گالی کا جواب نہیں بن سکا، اس لیے بہت بےزتی ہوئی۔ ماں نے کہا جواب کیوں نہیں بنا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں بنا کہ مجھے یہی نہیں پتا وہابی کہتے کسے ہیں، اگر پتا ہوتا تو جواب دیتی نا، ماں مجھے بتا وہابی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100 سور رڑے ایک وہابی پڑ جائے۔ میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہا نا، بولو نا، تو میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں تو واقعہ سنا رہا ہوں نا۔ اس عورت نے کہا تھا، انہوں نے کہا 100 رڑے ایک بن جائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ صحابی دے تو معنی بھی کون دے؟ بولنا معنی کون دے؟ صحابی۔ مسلک دیوبند ہے، لفظ صحابی تو معنی وہابی ہے، مسلک غیر مقلد ہے، لفظ بھی ان کے معنی بھی ان کے۔ اب ذرا واقعہ سننا، غیر مقلد تقریر کرنے لگا، کہا جی سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ، بولتے جاؤ نا، سینے پر ہاتھ رکھے تو مسلک کیوں پاک جگہ پہ، نہ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھے تو مسلک دیوبند بنتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھنا، تو نے کہا سینہ پاک اور زیر ناف جگہ، میں نے نہیں کہا، تو نے کہا۔ میں نے کہا اپنی مثال کا جواب سننا، ادھر دیکھو، اگر سینے پر ہاتھ باندھیں گے تو بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ایسے ہی ہے، اگر ناف کے نیچے باندھیں گے تو بایاں نیچے اور دایاں، تو دایاں اختلاف دائیں میں ہے یا بائیں میں؟ نہیں سمجھے بھائی؟ اگر سینے پر ہاتھ باندھے تو پھر بھی دایاں، اور ناف کے نیچے باندھے پھر بھی دایاں، تو جھگڑا تو بائیں کا ہے نا، کہ بائیں کو کہاں باندھنا ہے، دائیں نے تو بائیں پر ہی رہنا ہے نا، تو جھگڑا تو بائیں کو کہاں رکھنا ہے۔ اس نے کہا سینے پر، ہم نے کہا ناف کے نیچے۔ میں نے کہا مجھے بتا، تو کہتا ہے کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف ناپاک ہے، تو یہ بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے یا ناپاک جگہ کے لیے؟ بتاؤ نا بھائی، بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے یا ناپاک کے لیے؟ تو سوال تو ہمارا ہے جو ناپاک جگہ کے لیے تھا، تو نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ الٹا چور کو دوار کو ڈالتے، سوال ہمارا کرتا تو ہے۔ وہ گال سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا جو تو نے مثال دیا ہم نے جواب دے دیا، اب ہماری مثال ہے تو جواب، جیسا سوال جواب تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا تو نے مثال دی، ہم نے جواب دے دیا، اب میری مثال کا تو جواب دے۔ تو نے کہا سینہ پاک، سینہ زیر ناف جگہ، تو میں نے کہا پاک جگہ تک بال داڑھی کے رکھو تو مسلک دیوبند بنتا ہے، نہ پاک جگہ تک لے کر جاؤ تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔
میں نے کہا دے جو آپ گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے کہا دے جو آپ تم لاؤ جواب تلاش کر کے. پھر کہتے ہیں مولانا گھمن کی زبان بڑی سخت ہے. میں نے کہا تم زبان ٹھیک رکھو نا, ہم زبان نرم رکھیں گے. ہماری مجبوری ہے تمہاری مثالیں لانا. جب تم یہ یک یک چھوڑ دو گے ہم تمہارا پیچھے چھوڑ دیں. یہ مثالیں اسٹیج پہ دو گے تو جواب ہمیں دینا پڑے گا نا. جب تم یہ مثالیں نہ دو ہم تمہاری مثالوں پہ جواب بھی نہ دیں. تم بھی مسلک بیان کرو, ہم بھی مسلک بیان کریں. جب تنقید کرو گے تو پھر جواب بھی سنو. تنقید کرو گے تو پھر جواب بھی سنو گے. اگر تمہیں کوئی بندہ توجہ کہنا جی میں اہل حدیث ہوں, تم مجھ سے پوچھو سچا یا جھوٹا, پوچھ لو گے؟ بولو نا, کیا پوچھو گے؟ سچا یا اس نے کہنا سچا تو کہنا جھوٹ ہے, وہ کہ جھوٹا تو نے کہنا سچ ہے. کیا پوچھو اہل حدیث سچا یا؟ اگر وہ کہ میں جھوٹا اہل حدیث ہوں تو پھر کہنا سچ ہے. اگر وہ کہ میں سچا اہل حدیث ہوں تو پھر تو ہم نے کہنا جھوٹ ہے. وہ کہے گا جی وہ کیسے؟ توجہ, میں کہتا ہوں اس لیے اگر کوئی بندہ حدیث کا ماہر ہو, اہل حدیث کہے تو سچا, اگر حدیث کا ماہر نہ ہو اور خود کو اہل حدیث کہے تو جھوٹا. سمجھ آئی؟ نہ سمجھ آئی مثال دیتا ہوں. زور کی نماز کا وقت ہے, امام صاحب مسجد میں نہیں ہے, جماعت آ گئی, نماز کا وقت ہو گیا, لوگ کھڑے ہیں, 2 منٹ اوپر ہو گئے. ایک بندے کو دیکھا کہ چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ سفید پگڑی ہے, اس کے ماتھے پر محراب ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, اس کی جیب میں مسواک ہے. ہم نے کہا بھی نماز پڑھا دو. کہتا میں نہیں پڑھاتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتا جی میں قاری نہیں ہوں. تو میں نے کہا تیرے چہرے پہ داڑھی اور سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ کہتے تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر آیا. میں نے کہا جب تبلیغی جماعت میں گیا تو تو نے صورتیں یاد نہیں کی؟ اس نے کہا جی کی ہیں. میں نے کہا کتنی صورتیں؟ تبلیغ میں کتنی صورتیں یاد کراتے ہیں؟ 10. فاتحہ صورت نہیں ہے اور صورت فاتحہ صورت نہیں ہے, کتنی یاد کراتے ہیں؟ 11. تمہیں ڈر ہے جی 11ویں ثابت کرتے, ایسے 11ویں ثابت نہیں ہوتی, 11ویں والوں سے ثابت نہیں ہوتی. آپ کیسے ثابت کرو گے؟ علامہ خالد محمود صاحب سے کسی نے پوچھا 11ویں کیا ہے, پر میں 605. 6 کا معنی 5 کا معنی 605 کا معنی 11. جو بات سمجھ نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں 605. نہیں سمجھ آئے, جو بات نہ سمجھ آئے اسے کیا کہتے ہیں 605. 11ویں کیا ہے 605. آپ اس کو کیا سمجھائیں؟ جو ہے 605 اس کو آپ نے کیا سمجھانا؟ نہ اس کو سمجھ آئی نہ ہمیں سمجھائے گا. اللہ ہمیں صحیح سنت کی توفیق عطا فرمائے. تو کتنی صورتیں یاد کی؟ 11. توجہ, ہم نے کہا بھی جب 11 صورتیں یاد ہیں تو قاری نہیں ہے, تبلیغ والا دیانتدار, تبلیغ والا دیانتدار ہے. اس نے کہا نہیں مولانا صاحب 11 صورتوں کے یاد کرنے سے بندہ قاری نہیں بنتا, قرآن کا ماہر ہو تو قاری بنتا ہے. 11 صورتیں یاد کرنے سے قاری, قرآن کا ماہر ہو تو قاری بنتا ہے. تو میں نے کہا تو اہل حدیث جب حدیث کا ماہر نہیں, اہل حدیث کیوں کہتا ہے؟ تبلیغ جماعت والا دیانتدار ہے, وہ 11 صورتیں یاد کر کے بھی خود کو قاری نہیں کہتا. قرآن کا ماہر جو نہیں, اس کو ایک حدیث کی زبانی یاد نہیں, پھر بھی خود اہل حدیث کہتا ہے. تو مجھے بتا جھوٹا اور بد دیانت ہے یا نہیں؟ نہ سمجھے تو میں مثال دیتا ہوں. عالم ہو تو دلیل دیتے ہیں اور غیر عالم ہو تو مثال دیتے ہیں. اصول یاد رکھتے نا, عالم ہو تو دلیل سے قائل کرتے ہیں اور غیر عالم ہو تو پھر مثال سے قائل کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ مسئلہ بیان کیا, بھئی امام کی تقلید کرنا واجب ہے. ایک بندہ سوال کرنے لگا, اور جی امام کی تقلید کرنا واجب؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے تقلید نہ کرے تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوگا. کہتے امام ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں. کہتے ان کو بھی تو گناہ ہوگا. میں نے کہا بالکل نہیں ہوگا. کہتے جی کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تو بتا, ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ کہتے جی بالکل فرض ہے. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟
کہتا ہے کسی کا بھی نہیں، وہ تو اپنا پڑھتے۔ میں نے کہا کسی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود نبی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتا جی بالکل ضروری ہے۔ میں نے کہا باجماعت کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اسے باجماعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم باجماعت پڑھتے ہو، تمہارے مولوی بے جماعت پڑھتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تم تو امام کے پیچھے ہو، وہ کس کے پیچھے ہے؟ وہ تو بے جماعت پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس لیے امام کے پیچھے نہیں کہ وہ خود امام ہے۔ میں نے کہا پتا چلا تقلید کرنا واجب ہے، نہ کرے تو گناہ ہوتا ہے۔ امام خود تقلید اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خود امام ہے، وہ خود امام ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا امام مالک احمد شافعی امام اور بھی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس مسجد شہر میں مسجد اور بھی ہیں، تو اور مسجد چھوڑ کے نماز یہاں کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے یہ بڑی مسجد ہے، وہ چھوٹی مسجد ہے۔ میں نے کہا اس کی تقلید ان کو چھوڑ کے کرتے ہیں، وہ چھوٹے امام ہے، یہ بڑا امام ہے۔ مجھے کہتے جی مولانا دلیل نہیں دیتے۔ میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے، اور دیکھ جیسا جاہل آئے گا تو مثال دیں گے۔ مولوی کو کیا دیتے ہیں اور غیر عالم کو؟ میں نے تمہیں جاہل نہیں کہنا، تم نے ناراض ہو جانا ہے۔ ہم دائرہ گیت بنا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں کہتے جاہل ہے۔ جاہل میں نہیں کہتا، لیکن غیر عالم کو ہو یا نہیں؟ بولتے نہیں۔ اب یہ بھی کہنے کا دل نہیں کرتا کہ ہم غیر عالم سے خود کو، غیر عالم تم نے خود کو نہیں کہنا، مولوی میں نے تمہیں نہیں ماننا، تو بہتر ہے کہ بندہ ایک اپنی رائے کو بدل لے نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ توجہ، میں کیا کہنے لگا تھا؟ مثال کیا دے رہا تھا؟ میں نے بیان کیا، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا یہ بات سمجھ نہیں آئی، حدیث کا ماہر ہو اہل حدیث سچا، حدیث کا ماہر نہ ہو خود اہل حدیث کہے تو جھوٹا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہتے جی بھٹی۔ کون ہے؟ بھٹی۔ میں نے کہا یار تو نے بھٹی ہو کر دھوبن سے شادی کیوں کی ہے؟ تجھے بٹن کوئی نہیں ملی۔ کہتا تمہیں کس نے کہا؟ میری بیوی تو بٹن ہے۔ میں نے کہا تیری بیوی دھوبن ہے۔ مجھے کہتے جی نہیں میری بیوی بٹن ہے۔ میں نے کہا وہ دھوبن ہے۔ کہتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا تم بتاؤ، تمہاری بیوی تمہارے کپڑے نہیں دھوتی، تمہارے اولاد کے کپڑے نہیں دھوتی؟ مجھے کہتے جی دھوتی ہے۔ تو میں نے کہا جب کپڑے دھوتی ہے تو پھر دھوبن ہوئی نا؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے اپنے کپڑے دھونے سے، خامد کے کپڑے دھونے سے، اولاد کے کپڑے دھونے سے بندہ دھوبی نہیں بنتا۔ دھوبی تب بنتا ہے جب کپڑے دھونا اس کا پیشہ ہو۔ کپڑے دو چار گھر کے سینے سے بندہ درزی نہیں بنتا۔ درزی تب بنتا ہے جب کپڑے سینا اس کا پیشہ ہو۔ اپنی جوتی گانٹھ لینے سے بندہ موچی نہیں بنتا۔ موچی تب بنتا ہے جب اس کو جوتی کو سینا پیشہ ہو۔ میں نے کہا پتا چلا کہ دو چار ٹانکے لگانے سے موچی نہیں بنتا، پیشہ ہو تو موچی کہتے ہیں۔ دو چار کپڑے دھونے سے تو بھی درزی نہیں بنتا، اگر پیشہ ہو تو درزی، پیشہ ہو تو درزی۔ دو چار کپڑے سینے سے یہ بندہ درزی نہیں بنتا، پیشہ ہو تو درزی ہے۔ اپنے کپڑے دھونے سے دھوبی نہیں بنتا، اگر پیشہ ہو تو دھوبی ہے۔ تو پھر میں بھی کہتا ہوں رفع الیدین ایک حدیث کی یاد کر لینے سے بندہ اہل حدیث نہیں بنتا، اگر حدیث کا ماہر ہے تو اہل حدیث ہے۔ اگر حدیث کا ماہر ہو تو اہل۔ اب پوچھو گے جھوٹا یا سچا؟ آپ پوچھ لو گے نا بھائی جھوٹا یا سچا؟ اگر ہے سچا تو بتا حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، محدثین کے طبقات کتنے ہیں، حدیثوں کے احکام بتائے گا۔ کہ مجھے نہیں پتا تو پھر ماننا تو جھوٹا اہل حدیث ہے، پھر مان لو جھوٹا۔ تو جب جھوٹے کو جھوٹا سمجھو گے تو تمہارے دل میں نفرت آئے گی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے کہا یا ایھا الذین، واپس آؤ، یا ایھا الذین، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی توجہ اور فقہا کی بات مانو، بات سمجھنا۔ پیغمبر کے بعد امت کے فقہا میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا عمر بن خطاب کا ہے، تیسرا حضرت عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے، پھر آگے پیغمبر کے صحابہ میں سے یہ فقہا ہے۔ تو پتا چلا پیغمبر کی بات بھی ماننی ہے اور فقہا کی بات بھی ماننی ہے۔ فقہا میں نمبر اول صحابہ ہے۔ ہم دیوبند والے اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، رسول کی بات بھی مانتے ہیں اور فقہا کی بات آگے نہیں چلتے۔ میں چار مثالیں دے دو اختصار سے، میں بات سمیٹ کر ختم کرتا ہوں۔ نمبر ایک، ہم نے دیکھنا ہے نبی کے بعد ہمارا اختلاف ہوا، حضور قبر میں زندہ ہے یا قبر میں زندہ نہیں ہے۔ چلو صدیق سے پوچھو،
کیسے پوچھو؟ بولو نا کیسے پوچھو؟ ابو بکر صدیق دنیا سے جانے لگے، وصیت کر گئے کہ جب میں مروں تو میری میت کو نبی کی قبر کے باہر رکھ لینا، حضور سے اجازت مانگنا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے دفن نہ کرنا۔ صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھایا گیا، نبی کی قبر کے باہر رکھا گیا۔ اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، فیضا ابو بکر بالباب، حضور دروازے پہ صدیق آیا ہے۔ نبی کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، ادخل الحبیبہ، جاؤ دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ تو صدیق نے فیصلہ کر دیا کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ مسئلہ پیش آ گیا، طلاق تین دو تو ایک ہوتی ہے، یہ تین ہوتی ہے۔ ہم دوسرے وقتی حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے، ان نے فیصلہ دے دیا کہ تین دو تو تین ہوتی ہے۔ ارے اختلاف پیش آ گیا، جمعے کے دن کی اذانیں دو ہیں یا ایک ہے۔ ہم تیسرے وقتی حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، امام بخاری کہتے ہیں ان التعزیر الثانیہ یوم الجمعہ امر ابی عثمان حین کسر آل المسجد، حضرت عثمان کا فیصلہ ہے کہ جمعے کے دن کی اذانیں دو ہے۔ رمضان آ گیا، مسئلہ پڑ گیا، تراویح 20 ہے یا 8 ہے۔ علی المرتضیٰ کے پاس کے یہ چوتھا فقیہ آیا ہے، مسند امام زید میں ہے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تراویح تم نے 20 پڑھنی ہے اور وتر تم نے 3 پڑھنے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرمائے نبی کی بات بھی مانو، اللہ کی بات بھی مانو، پیغمبر کی بات بھی مانو، فقہا کی بات بھی مانو۔ ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں جسے قرآن کہتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں جسے حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات بھی مانتے ہیں جسے فقہ کہتے ہیں۔ قرآن بھی مانتے ہیں، بولو حدیث بھی مانتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہاں لکھا ہے؟ بولو نا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات کا نام قرآن ہے، واطیعوا الرسول، پیغمبر کی بات کا نام بولو نا، اور فقہا کی بات کا نام۔ ایک بندہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، میں آمنو کہنے لگا بات ختم کرنے لگا، وہ نہیں مانتے، میں کہ تو نہ مانے، توجہ، میں کہ تو نہ مانے، کہتے کیوں؟ میں نے کہا حکم آمنو تو ہے، نہیں سمجھا حکم؟ بولو نا حکم، تو کہے گا کیا مطلب سمجھانا؟ علامہ علی شیر حیدری اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ علامہ حیدری فرمانے لگے ہمارے کہنے پہ حکومت نے نقوی کو بلایا، ہماری مجلس میں محرم کے جلوسوں اور ماتم کے بارے میں، تو ہمارا مطالبہ تھا بند کرو، نقوی کہتے رہنے دو، توجہ لگ رہا۔ علامہ حیدری فرمانے لگے پوچھا بھئی کیوں جلوس نکالتے ہو؟ تو نقوی کہنے لگا ہمارا مذہب ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمارا؟ علامہ حیدری تو حیدری تھے نا، فرمائے بھئی جلوس نکالنا تو تمہارا مذہب ہوگا، لیکن سنی کے گھر کے سامنے نکالنا یہ بھی مذہب ہے، نہیں سمجھا؟ بھئی ماتم تمہارا مذہب ہوگا میں مانتا ہوں، لیکن ہماری مسجد کے سامنے ماتم یہ بھی مذہب ہے، نہیں سمجھا؟ اس نے کہا کہ ماتم ہمارا، اور میں ماتم تمہارا مذہب ہوگا، ہمارے گھر کے سامنے ماتم یہ بھی مذہب ہے کہ ماتم بھی سنی کے گھر کے سامنے ہو۔ کہتے ہیں اس کا جواب اگلے کلاس میں دوں گا، مولانا فرمائے اس کو پکڑو یہ آئندہ نہیں آئے گا۔ علامہ حیدری فرمانے لگے دوبارہ آیا کہ نہیں، وہ بات ختم ہو گئی۔ اور حیدری فرمانے لگے سنیوں میں تمہیں کہتا ہوں حضرت حسین شہید ہوئے ہمیں غم ہے، حسین شہید ہوئے ہمیں دکھ ہے، اہل بیت کا خاندان تباہ ہوا ہمیں دکھ ہے، اور دکھ پہ ہم صبر کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں، ہم پیٹتے نہیں ہیں، اسے صبر نہیں کرنا چاہیے، توجہ، اسے صبر، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ خدا کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ صبر نہ کرے وہ ماتم کرے، کیوں؟ اس کو صبر کا حکم نہیں ہے، حکم تو آمنو کو ہے، نہیں سمجھا؟ حکم بولنا حکم کس کو ہے؟ ہم صبر کریں اور وہ پیٹے جو اسے حکم نہیں، حکم آمنو کو ہے۔ میں نے کہا ہم فقہ مانے وہ نہ مانے، حکم آمنو کو ہے، حکم کس کو ہے؟ وہ نہ مانے ہم تب کہتے مانے،
ہم مانتے ہیں آمنو کو کم ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ماننے کی توفیق دے۔ تو میں نے کیا کیا، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں تینوں باتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کہیں تو بھی چٹو کے جواب دے سنا دو، اگر آپ نے جانا ہو تو نہ سنا، اکٹھی کر لو، دو صاحب ساری اکٹھی کر لو۔ اتنے دو کی کتابیں ہیں، توجہ رکھو بھیا۔ توجہ کر دیا اب بیٹھ جاؤ، دیکھو چٹھی آ گئی نا، اب اس کے بعد چٹھی نہ لکھنا تھا کہ میں ان کا جواب دے دوں۔ توجہ رکھو، اب آپ بتائیں جو میں روتا ہوں بیان مغرب کے بعد ٹھیک ہے تو غلط کہتے ہیں؟ اچھا میری بات محسوس نہ کرنا، ابھی رات کے کیا بجے؟ آپ سوئیں گے، میں نے صبح سفر کرنا ہے تو میرا جسم ساتھ دے گا؟ میں نے کل 2 جلسے کرنے ہیں، دن کو ملتان ہے، رات کو فیصلہ آباد۔ میں بھی تو انسان ہوں، جسم تھک جاتا ہے، جواب دے جاتا ہے، آدمی اعصاب چھوڑ جاتے ہیں، رات بس ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مغرب کو بیان شروع کراؤ، عشاء تھوڑی سی مؤخر کر لو۔ یہ میں اپنے لیے کہتا ہوں، پھر آپ بڑا جلسہ 10 خطیب بلا کر کرا لو، میں منع تو نہیں کرتا۔ جب مجھے بلاؤ تو مجھے اکیلے کو 3 گھنٹے دو تاکہ میں کھلی بات کر کے ذہن سازی کر سکوں۔ ہماری آپ قرارداد کی تائید کرتے ہیں کہ تم ایسے کہہ رہو۔ سنیں، نماز جنازہ کے بعد دعا کیسے کریں؟ پہلے غسل، پھر کفن، پھر جنازہ، پھر دفن اور پھر دعا۔ پھر کیا کہیں؟ پہلے غسل، پھر کفن، پھر جنازہ اور پھر دعا نہ، پھر دفن اور پھر دعا۔ دعا کب مانگنی ہے؟ دفن کے بعد۔ دفن سے پہلے دعا یہ بے وفائی ہے اور دفن کے بعد دعا یہ وفا ہے۔ ایسے ایئرپورٹ تک جائیں اور وہاں جا کر بیٹے سے کہیں ہمارا دل کرتا ہے تجھے جہاز میں بٹھا کر آئیں، اس سے آگے جا نہیں سکتے، اب دعا مانگتے ہیں۔ کوئی باپ گھر سے نہیں کہتا بیٹا ہم یہیں سے دعا کرتے ہیں تو ملتان ایئرپورٹ کو لندن جا کے چڑھ جانا، نہ، ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں آگے نہیں جا سکتے، دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی غسل، کفن، جنازہ، دفن، پھر قبر بھی کہتے ہیں ابا جی دل کرتا تھا آگے بھی جائیں، آگے نہیں جا سکتے، اب دعا مانگتے۔ اذان کے بعد دعا اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، اونچی آواز سے دعا خلاف سنت ہے، ایسا ہی پڑھا کرتے ہیں۔ ایک کی تقریر آپ کی تھی، اس کا مقابلہ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی سے عیسائی پادری فنڈر نے سوال کیا قرآن جلتا نہیں، ہمارے علماء دیوبند نے کیا جواب دیا؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عیسائی پادری نے کہا جی ہم قرآن لے کر انجیل لے کر آتے ہیں، تم قرآن لے کر اور کو آگ میں ڈالو، جلاتے ہیں، جس کا مت جل گیا وہ جھوٹا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، قرآن کو مت ڈالو، انجیل کو مت ڈالو، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں تم بھی چھلانگ لگاؤ، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گیا وہ سچ۔ کہتے ہیں ایک نعماتی کا نام لیا ہے، مولانا ریاض مناظرے کے لیے تیار کرو، مناظرہ نہیں کرتے۔ اچھا مجھے بتاؤ جرنیل جنگ خود لڑتا ہے یا اس کی فوج لڑتی ہے؟ تو میں کیوں لڑوں، یہ میری فوج کس لیے؟ دیکھیں مولوی شفاق ہے، آپ نے دائرہ دین پناہ کو دیا ہے، لڑاؤ اس کو۔ اگر میں نہیں لڑنا ہے تو ان کو بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر خود قتل کی یا صحابہ سے کروایا؟ کوئی بندہ کہ حضور خود کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ سے، یہ نبی کا فرمایا نہیں میرے کام میں صحابہ نے کرتے۔ جرنیل خود جنگیں نہیں لڑتا، کون لڑتا ہے؟ حضور جنگ بدر میں چھپر کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، صف بندی کر دی، کہا تم لڑو میں خدا سے مانگتا ہوں۔ حضور میدان میں لیکن جنگ شہیدوں سے لڑائی۔ اور یہ جو تم نے جس کا میں ارکنی کا نام اسٹیج پہ لیتا نہیں ہوں، اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، جس کو مسلم مناظرے کا شوق ہو اپنی قیادت کو تیار کرے، ہم بالکل تیار ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی فوجی آئیں گے تو ہم بھی اپنی فوج بھیج دیں گے۔ نعرہ تکبیر، جرأت مند، غیرت مند، غیرت مند، غیرت مند۔
نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر عید نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث ثابت نہیں تو پھر جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیوں بدعت ہے؟ عید کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، عید کے بعد حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو حوالے چاہیے تو میری ایک کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، ابھی باہر پڑھی ہے، ہم نے اس میں حدیثیں نقل کی ہیں کہ عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے، عید کے بعد ثابت ہے، جنازے کے بعد نہیں۔ اور حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں خواتین کو مسائل سکھاتے نا، پر میں عورتیں بھی آئیں مرد بھی آئیں، جب ابھی پردے کا کام نہیں تھے، ابھی عورتوں کو اجازت سے منع نہیں کیا گیا تھا، تو اس میں وہ عورتیں جو ماہواری کی حالت میں تھی وہ کیا کرے گی جا کے؟ انہوں نے کہا کچھ نہ کرتی، جب عید کی دعا شروع ہوتی تو وہ دعا میں شرکت کرتی، جب اجتماع دعا نہیں تھی وہ شرکت کس میں کرتے؟ اور یہ علامہ مظفر احمد عثمانی نے الہٰ السنن میں لکھا ہے، اسی سے استدلال کی حدیث۔ جب کسی پر غسل فرض ہو اس کے لیے کیا کیا کام جائز ہے؟ کچھ اس طرح چٹے ہو اس مسئلے لکھے ہوئے ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، اب یہ تو میرے بتانے کا نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ میں نے بتا دیا بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے نماز تراویح کی 20 رکعت پڑھی یا 8، میں نے کیا بتایا؟ میں نے حوالہ دیا کتاب کا مسند امام زید، آگے پھر ہوئے مولوی مناظرہ کرانا ہے تو میں نے کبھی کراؤ، میں کب منع کرتا ہوں کہ عادت آئے گی میں خود کروں گا اور تمہارے مولوی آئے گی تو میری فوج آ جائے گی۔ مماتی انبیاء کی حیات کے منکر ہے، دلیل پیش کرتے ہیں انک میتون، جب یہ انک میتون آیت کری تو حضور زندہ تھے یا نہیں؟ اس کا مطلب کہ زندہ بھی ہیں، انک میتون بھی ٹھیک، جب آیت گزری تو حضور زندہ تھے نا، اور قرآن نے کیا کہا؟ انک میتون، اب بھی انک میتون حضور زندہ ہے، اس وقت انک میتون بھی تھا حضور زندہ بھی تھے، تو انک میتون ہونا اگر دلیل ہے حضور زندہ نہیں ہے تو پھر یہ آیت ہی نہ اترتی، زندہ پر تھوڑی ہے اترتی، مردہ پر آیت نہیں اترتی، کس پہ اترتی ہے؟ عقیدہ حیات الانبیاء کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دیجیے۔ اب بھائی دلائل میں پورا گھنٹہ چاہیے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس کے بعد فصل نے لکھا ہے کہ نبی کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ ٹی وی کیبل ٹائم کا سوال ظاہر کے لیے ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارا بھائی anamedia.com بھی ہے، alitihad.org بھی ہے، اور گوگل اور یوٹیوب کے لیے آپ محمد کے نام پہ سرچ کریں، موجود ہے۔ اور ہمارا اسٹوڈیو زیر تعمیر ہے، چینل کا ہمارا ارادہ ہے آپ حضرات پیسے جمع کریں، اللہ وسائل لے گا ہم چینل کھول دیں گے۔ اب 2-4 ہزار سے چینل سے تو کھلتا نہیں ہے نا، اللہ اسباب دے کر کھولیں گے۔ ذاکر نائک میں روشنی ڈالیں، ذاکر نائک اندھیرا ہے، اب میں گزارش کس کے مستقل وقت چاہیے، جتنی روشنی چاہیے تو میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے اس پہ۔ ہمارے اللہ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں غلط خیالات پائے جاتے ہیں، ان کی اصلاح فرمائیں۔ کوئی خیال لکھے نا تو اس خیال کی میں اصلاح فرماؤں، ویسے میں اصلاح کسی کی کروں، کوئی لکھو بھائی مولانا کے بارے میں لوگ یہ بات کہتے ہیں اس کے میں تردید کروں، ویسے میں کون سی بات کی تردید کروں؟ کل خانی جائز ہے، یعنی اس کے بارے میں تھوڑی سی بحث فرمائیں۔ کل خانی سے احتیاط کرنی چاہیے اور خود بندے کو پڑھ کے سارے ثواب کرنا چاہیے۔ نماز فرض کے بعد امام دعا مانگتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سنت سے ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ صحابی کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، حضور نے سلام پھیرا، منہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگی، ہاتھ بھی اٹھائے اور دعا بھی مانگی۔ تو جب مختلف ساتھ دعا مانگنی نہیں تھی تو پیچھے منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لیتے۔ جب میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو گیا، اس کے بعد لڑکی سربراہ یہ دارالفتاء سے پوچھ لیا کہ نکاح والے مسئلے، جنازے کے بعد دعا کیوں جائز نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ثابت ہے، پھر ہم کیوں پڑھیں گے؟ کیوں کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کا ہے۔ اکثر دیکھیں 10 محرم کو لوگ قبروں پر بتیاں جلاتے ہیں، کھجور کی ٹہنیاں اپنے زبان میں، دیکھیں 10 محرم کی انتظار نہ کیا کریں، جب اللہ توفیق عطا فرمائے قبرستان پر جائیں، پڑھیں، رسالے ثواب کریں۔ اگر بتی کی وہاں ضرورت نہیں ہے، یہ خوشبو اندر قبر میں جاتی نہیں ہے، نہ اسی کی ضرورت ہے، تو جنت اور جہنم کا معاملہ برزخ کا ہے۔ وہابی کی حقیقت بیان کر دیں، ابھی کی تو ہے میں
حضرت عثمان کو بزرگ غفاری کو جلاوت، حضرت معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی جلاوت کی، بزرگ غفاری کو اکیلے موت آئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ تھا آدمی کی ملکیت میں مال ہونا دے سارا مال صدقہ کرو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ سارا مال صدقہ کرے نظام نہیں چل سکتا، تمہاری رائے ٹھیک ہے لیکن معاشرے میں تم جنگل میں ٹھہرو۔ صحابی بھی ٹھیک تھے، حضرت عثمان غنی بھی ٹھیک تھے، اور صحابہ کے اختلاف ہو جائے تو دونوں صحابی جنتی ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا خلاف شریعت۔ پھر کم ماتے شکست شاہ کو پشاور اطلاع دی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ پشاور کا واقعہ 100% جھوٹ ہے، نہ مناظرہ طے تھا نہ میں نے وہاں پہ جانا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس سے شادی کی تھی، وہ پہلے رشتہ دار میں کیا لگتی تھی، مجھے اب سب کے نام کو یاد نہیں ہے۔ عدالت سے نکاح فسخ کرے گا، پھر وہی بات آ گئی۔ بریلوی کہتے ہیں راشد کا نشید جو بنی کتاب ہے اس میں یزید کو جلدی لکھا ہے۔ یزید کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، اللہ چاہے تو بخشے چاہے تو نہ بخشے، لیکن یزید فاسق اور فاجر تھا۔ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ ہم کون ہیں؟ کوئی پشاور اور پھر مناظرہ۔ شیعہ کو لڑکی دینا لینا، نہ لڑکی دینا جائز ہے نہ لڑکی دینا جائز ہے۔ اہل حدیث دوسری اذان شمالی کو بدعت کہتے ہیں، بدعتی ہیں اس لیے بدعت کہتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں غصے والی طلاق نہیں ہوتی، غصے والا خیر ہو جاتا ہے، غصے والی زندگیاں لگ جاتی ہیں، غصے والی طلاق کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ۔ توجہ کریں بعد آل و صحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، غیر حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے بزرگ حضرت قاری حاجی صاحب دامت برکاتہم بڑی دیر سے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ مجھے فرما بھی دیتے میں شوگر کا مریض ہوں، زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا، لیکن تمہاری محبت کی وجہ سے میں آج بیٹھا ہوں۔ اللہ پاک ایسے بزرگوں کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ شفقت تمہارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ اے اللہ جس سے وہ کامیاب جن حضرات نے کیا تمام کو شان نشان اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ۔